بسم الله الرحمن الرحيم. علي علي المزر علي علي المزر علي علي المزر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المحسنين. سامعین کرام، آج شب وفات جناب خدیجہ ہے، لہٰذا میں کچھ باتیں جناب خدیجہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو طرح طرح کے احسان کرنے والے اس دنیا میں نظر آئیں گے. کوئی انسان کسی کو پانی پلاتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے. کوئی انسان کسی بندے کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے. کوئی انسان کسی غریب انسان کو لباس عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے. لیکن اللہ نے کہا اگر تم کسی کے پانی پلاؤ تو اس سے جتاؤ نہیں. کسی کو کھانا کھلاؤ تو کسی سے بیان مت کرو. کسی کو لباس عطا کرو تو کسی سے کہو نہیں. اگر پانی پلانے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد، لباس عطا کرنے کے بعد کسی سے کہہ دیا، جتا دیا تو یہ چیز جو نیکی ہوتی ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے. لہٰذا اللہ نے کہا کہ جو بھی کرو کسی کو بتاؤ نہیں، کسی کو جتاؤ نہیں، کسی سے کہو نہیں. تب ہم احسان کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں. ایسے احسان کرنے والے کو دوست رکھتے ہیں جو احسان کرنے کے بعد کسی سے کہتا نہیں، کسی سے جتاتا نہیں، کسی سے بتاتا نہیں. اگر احسان کرنا ہے تو خدیجہ کی طرح احسان کرو. خدیجہ نے کتنا بڑا اللہ کے نبی پر احسان کیا، لیکن کسی سے جتایا نہیں، کسی سے بتایا نہیں، کسی سے کہا نہیں. جناب خدیجہ کا احسان کتنا بڑا احسان ہے. ساری پوری زندگی کی کمائی کی دولت رسول اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دفعہ نہیں کہا کہ میری دولت نہیں. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں تاریخ میں دو احسان کرنے والے مجھے نظر آئے. ایک جناب خدیجہ جنہوں نے ساری دولت اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دفعہ بھی کسی سے بتایا نہیں، کسی سے جتایا نہیں، کسی سے کہا نہیں. تو اللہ نے کہا خدیجہ اگر تم نے ساری دولت میری خاطر میرے نبی کے حوالے کر دیا ہے تو میں ایسی نعمتیں تمہیں عطا کروں گا کہ دنیا دیکھ کر حیران و پریشان رہ جائے گی. اور عزیزان گرامی، آج واقعی اللہ نے جو جناب خدیجہ کو نعمت عطا کی وہ آج تک لوگ حیران و پریشان ہیں. تو یہ جناب خدیجہ کا احسان تھا. دوسرا احسان تاریخ میں جناب ابو طالب کا ہے. جناب خدیجہ نے ساری دولت اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. اور دوسرا احسان جناب ابو طالب کا ہے. جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا بڑا احسان کیا.
اور اس ماں کے دل کی کیفیت کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، جو ماں اپنے جگر کے بالوں کو اٹھا کے نبی کے بستر پہ سلا دیا کرتی تھی۔ فاطمہ بنت اسد کی عظمت اور جناب ابو طالب کی عظمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لاکھ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہ ملے گا جو اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے پہ قربان کرتا ہوا نظر آئے۔ اللہ نے فاطمہ بنت اسد کی عظمت، اللہ نے جناب ابو طالب کی عظمت، رات کے سناٹے میں اٹھتے تھے، پیغمبر کے بستر کو بدلتے تھے، کبھی طالب کے بستر پہ لٹاتے تھے، کبھی عقیل کے بستر پہ لٹاتے تھے، کبھی جعفر کے بستر پہ لٹاتے تھے، کبھی علی کے بستر پہ لٹاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ میرا بھتیجا بچ جائے، میرے جگر کے بالے قربان ہو جائے۔ ایسا دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اپنے بیٹوں کے بستر پر نبی کو سلا دے تاکہ میرا بیٹا شہید ہو جائے تو شہید ہو جائے، لیکن میرا بھتیجا بچ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے جو جناب ابو طالب نے پیغمبر اسلام کے ساتھ احسان کیا، لیکن کسی سے کہا نہیں، کسی سے جتایا نہیں، کسی سے بتایا نہیں۔ اللہ نے ابو طالب کو محسنین میں سے، قرآن مجید میں اللہ نے ابو طالب کو محسنین میں سے کہا ہے، یہ احسان کرنے والوں میں سے ہے، یہ ہم محسنین ہیں۔ دو ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے جناب خدیجہ کی تعریف کی اور جناب ابو طالب کی تعریف کی۔ اور اگر آپ دیکھیں کسی بھی مشن کو بڑھانے کے لیے اگر ضرورت ہوتی ہے تو ایک چیز کی نہیں بلکہ دو چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی مشن کو آپ کو بڑھانا ہو تو آپ کے لیے دو ضرورت ہوتی ہے، دو کام جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ ایک دولت چاہیے، ایک اولاد چاہیے۔ اگر یہ دونوں کام ہو، چیزیں ہوں گی تو آپ کا مشن آگے بڑھے گا، ورنہ مشن آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اسلام پھیلانا تھا، اس وقت دو چیزوں کی ضرورت تھی، ایک دولت کی ضرورت تھی، ایک اولاد کی ضرورت تھی۔ اللہ کے اس خاص سیدہ نے اپنی ساری دولت پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی ساری دولت میں پیش کرتی ہوں، جناب ابو طالب نے اولاد پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی میں اولاد پیش کرتا ہوں، آپ اپنے مشن کو آگے بڑھائیے۔ تو دو چیزیں اسلام کے کام آئی، ایک جناب ابو طالب کی اولاد کام آئی، دوسرے جناب خدیجہ کی دولت کام آئی۔ جناب خدیجہ کہ کتنی طیب و طاہر دولت تھی، کتنی پاک و پاکیزہ دولت تھی کہ جس مال کو اللہ اپنا مال کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر ایک درہم بھی جناب خدیجہ کی دولت میں غلط آتا تو اللہ کبھی بھی خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت نہ کہتا۔ اگر ایک ذرہ بھی جناب خدیجہ کی دولت میں کہیں سے غلط مال آتا تو اللہ کبھی اس مال کو اپنا مال نہ کہتا۔ جناب خدیجہ کا مال تھا اور اللہ اسے اپنا مال کہہ رہا ہے۔ قرآن میں خود کہہ رہا ہے، میرے نبی جب میں نے آپ کو تنگ دست پایا کیا غنی نہیں بنایا، مستغنی نہیں کیا؟ یہ دولت کس کی تھی؟ یہ دولت تو جناب خدیجہ کی تھی۔ جناب خدیجہ کی دولت کو اللہ نے اپنی دولت کہا ہے۔ جناب خدیجہ کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا ہے۔ یہ خدیجہ کی دولت تھی، یہ جناب خدیجہ کا مال تھا جسے اللہ نے اپنا مال کہا ہے۔ دو ہی جگہ مجھے نظر آتا ہے، ایک جناب خدیجہ کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا، یا پیغمبر اسلام کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے۔ پیغمبر اسلام کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یہ پتھر تم نہیں مار رہے ہو بلکہ میں مار رہا ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں، مقایسہ کریں، شوہر کی مار کو اللہ نے اپنی مار کہا کہ میرے نبی تم پتھر نہیں مار رہے ہو، تم کنکریاں نہیں مارو بلکہ میں مار رہا ہوں۔ اور خدیجہ کی دولت کو اللہ نے اپنی دولت کہا، اور وہ بھی کتنی مقدس دولت تھی،
کتنی طیب و طاہر دولت تھی، جس دولت کو اللہ نے اپنا مال کہا ہے، اپنی دولت کہی ہے۔ اور یہ دولت ساری پوری زندگی کی کمائی دولت، جناب خدیجہ کی پوری زندگی کا مال، صرف ایک افسوس پر جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی دولت کو مانگا نہیں تھا کہ مجھے دولت چاہیے، مجھے ثروت چاہیے، مجھے مال چاہیے، صرف اظہار غم کیا تھا کہ خدیجہ مسلمانوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، ان کے آقا، ان کے مولا ان پہ ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اظہار صرف کیا تھا۔ اللہ کے نبی، آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مالک ان پر، غلام پر ظلم نہ کرنے پائے۔ بس اتنا اظہار کیا تھا جناب خدیجہ سے پیغمبر نے کہ مسلمان کی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، ان کے آقا ان پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے حکم دیا، میری پوری زندگی کا مال، پوری زندگی کا سرمایہ نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا جائے۔ اور نبی کے قدموں میں سارا مال لا کے ڈال دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے، خدیجۃ العرب، ملکۃ العرب کا سارا مال پیغمبر اسلام کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا۔ اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، اتنا مال تھا کہ پیغمبر نہ خدیجہ کو دیکھ پا رہے تھے، نہ خدیجہ جناب پیغمبر اسلام کو دیکھ پا رہی تھی۔ ایک ڈھیر لگ گیا تھا دولت کا، لیکن یہ ساری دولت ایک رات پیغمبر اسلام کے گھر میں نہ رہی۔ صبح ہوتے ہوتے سارا مال مسلمانوں کے گھروں میں تقسیم ہو گیا، مسلمان کے گھر میں پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی حالت جو اچھی ہوئی ہے وہ خدیجہ کے مال سے ہوئی ہے۔ مال کو جمع کر کے غنی کہلانا اور ہے، مال کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا اور ہے۔ جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے یہی کیا کافی ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ تھی رسول اللہ نے ایک شادی اور نہیں کی۔ پوری زندگی جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہی ہے، پیغمبر اسلام نے ایک شادی نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو جناب خدیجہ کی وفات کے بعد کیا ہے، زندگی میں نہیں کیا ہے۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سیدہ کہہ کے خطاب کرتے تھے۔ یہ جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ وقت کا نبی خاتم الانبیاء سیدہ کہہ کے پکارے۔ پیغمبر ہمیشہ جناب خدیجہ کو سیدہ کہہ کے پکارتے تھے۔ میرے سردار ہے، میری سیدہ ہے۔ اگر ان کے القابات میں دیکھیں تو سیدہ، طاہرہ، صدیقہ ملے گا۔ تو اگر اسلام کی پرورش میں جناب خدیجہ کا ہاتھ ہے یا ابو طالب کا ہاتھ ہے، دونوں نے اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ جناب خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی کہ اسلام بچ جائے۔ ابو طالب نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا اسلام بچ جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ مائیں ہمیشہ ہر چیز کو قربان کر دے گی، لیکن کبھی بھی وہ اپنے زیورات کو ختم نہیں کرتی، وہ بچا کے رکھتی ہیں کہ یہ کسی مصیبت کے موقع پہ کام آئے گا۔ جناب خدیجہ کی شہادت کے بعد پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک عورت جناب خدیجہ کا ہار پہن کے آئی۔ پیغمبر نے جیسے اس ہار کو دیکھا جناب خدیجہ کی یاد آ گئی، اور پیغمبر جناب خدیجہ کو اتنا چاہتے تھے
جہاں 23 سال تک پیغمبر اسلام نے تبلیغ میں صرف کیا ہے، 23 سال میں سے 1 سال عام الحزن قرار دیا ہے، رونے والا سال ہے۔ اور اسی سال میں جناب خدیجہ کی بھی وفات ہوئی اور جناب ابو طالب کی وفات ہوئی۔ جب دونوں کی وفات ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، رونے والا سال۔ اور پیغمبر اسلام 22 سال تک، جہاں 23 سال تک تبلیغ کیے، 22 سال تبلیغ کے ہیں، 1 سال خدیجہ اور ابو طالب پہ رونے کے، عام الحزن، گریہ کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے اور جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اکثر بیویاں چڑچڑاتی تھیں، آپ اس بڑھیا کو کیوں یاد کرتے، نعوذ باللہ۔ تو ایک دفعہ ایک خاتون نے پیغمبر اسلام کی زوجہ نے کہا کہ آپ ہمیشہ انہی کو یاد کیا کرتے ہیں، ہم لوگ نظر نہیں آتے۔ کہا تم لوگوں میں اور خدیجہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تب خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تب خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، مجھے صادق مانا تھا، مجھے امین مانا تھا۔ خدیجہ کو ہمیشہ پیغمبر اسلام یاد کرتے رہے، تمام بیویوں سے جناب خدیجہ کی تعریف کرتے رہے، لیکن کچھ بیویاں تھیں جو چڑچڑاتی تھیں، جو غصہ کرتی تھیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے جا کے دیکھیے کہ کون خاتون تھی، کون زوجہ تھی جو پیغمبر اسلام سے اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ کہا تمہیں کیا پتا خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ مقصد حیات تھی، صرف حیات کی شریک نہیں تھی۔ جتنی بیویاں ہیں سب شریک حیات پیغمبر تھی اور جناب خدیجہ مقصد شریک حیات پیغمبر تھی۔ جناب خدیجہ پیغمبر کے مقصد کی شریک تھی۔ لیکن بڑا افسوس ہوگا آپ کو، جس کی دولت سے مسلمان ہوئے، جس کی دولت سے پورا عرب عیش و آرام کے ساتھ کھانے اور جینے لگا، آج اسی عرب میں جب آپ جائیں گے، تو جب جنت المعلی آپ جائیں گے تو آپ کو نہایت افسوس ہوگا کہ جناب خدیجہ کی ایک قبر بھی ٹھیک سے بنی نہیں ہے۔ مکے میں جناب خدیجہ کی قبر جنت المعلی میں، لیکن کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی نشاندہی کرنے والا نہیں ہے، نہ ماں کی قبر کے نشاندہی کرانے والا کوئی، نہ ماں کی قبر کا پتہ، نہ بیٹی کی قبر کا پتہ۔ آپ جائیے دیکھیے، ایک تابلو نہیں لگا ہوا ہے کہ کوئی بتا سکے کہ فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، نہ بیٹی کی قبر کا پتہ، نہ ماں کی قبر کا پتہ۔ جس کی دولت پہ پورے مسلمان ہو گئے، آج اس کی قبر کا پتہ نہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جناب خدیجہ کا غم منایا جائے۔ جناب خدیجہ پر پیغمبر جس طرح سے گریہ کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جناب خدیجہ کے اوپر گریہ کریں، جناب خدیجہ کے اوپر ماتم کریں۔ والسلام علیکم۔